مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دو دن سے ایک مضمون چل رہا ہے، اسی کے تعلق سے آج بھی کچھ باتیں انشاءاللہ ہوں گی۔ بنیادی طور پر جو بات ابھی کی تھی وہ یہ کہ بغیر اللہ تعالیٰ کے فضل کے اور عنایت کے انسان کچھ ترقی نہیں کر سکتا۔ انسان محنت، کوشش، اسباب جو بھی اختیار کر لے، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کی عنایت نہیں ہوگی اور اس کا فضل شامل حال نہیں ہوگا، اس وقت تک انسان کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ ایک بچہ ہے، وہ چلنا چاہتا ہے، لیکن ظاہر کی بات ہے بچہ ہونے کی وجہ سے کمزور ہے، اس کے ہاتھ پر طاقت نہیں ہے، بغیر ماں باپ کے سہارے کے وہ ایک قدم بھی نہیں اٹھا پائے گا، اور جہاں ماں باپ کا سہارا ملا اسے حوصلہ مل جاتا ہے اور وہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جیسے ماں باپ اس کے لیے ایک سہارا بن جاتے ہیں اور اس کو چلنے کا حوصلہ مل جاتا ہے، اسی طریقے سے بندہ جو ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے، اللہ کا ولی بننا چاہے یا دینی اعتبار سے کوئی ترقی کرنا چاہے، بغیر ان کے فضل کے اور عنایت کے کچھ نہیں ہو پاتا ہے۔ ساری تدبیر ایک طرف اور ان کا فضل ایک طرف، بس وہ ایک نظر ڈال دے تو کام انسان کا بن جاتا ہے۔ اس اللہ کے فضل کو متوجہ کرنے کے لیے ایک تدبیر جو مولانا رومی نے بیان بھی کی ہے، کل عرض بھی کی تھی میں نے، وہ یہ کہ اللہ کو رونا بہت پسند ہے۔ اللہ کے سامنے رونا، آہوازی کرنا، گڑگڑانا، یہ چیز ذریعہ بنا کرتی ہے اس کے فضل کے متوجہ ہو جانے۔ انسان کتنی صلاحیت ہو اور کتنا ذہین ہو اور کتنی ڈگریاں لیے ہوئے ہو، کہ جب تک ان کے یہاں سے فیصلہ نہیں ہوگا اس وقت تک کچھ نہیں کر پائے گا، اور ان کے فیصلے کو لینے کے لیے مٹانا، فنائیت، ابدیت، اللہ کے سامنے آوازاری کرنا، رونا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ دین کی لائن ہو یا دنیا کی لائن ہو، دونوں میں ترقی کا گر یہی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کو منائے اور اللہ سے آہوازاری کر کے، رو کر کے اپنی مشکلات کو رکھے، اللہ حل فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک اپنا فضل فرمانے کے لیے بندوں سے کوئی قیمت نہیں مانگتے، نہیں، بلکہ وہ بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ ہم اس کو پر فضل کر دیں، فلاں کوئی بہانہ بن جائے اس کے لیے۔ اسی لیے جتنے بھی لوگ ترقی جنہوں نے کی اور جو لوگ ترقی کر رہے ہیں، بس ان کی عنایت ہو رہی ہے، اور کوئی نہ کوئی چیز بہانہ بنی ہے اس کے لیے کہ ان کا فضل متوجہ ہو گیا، کام بنا۔ اسی سلسلے میں ایک واقعہ مولانا رومی نے نقل کیا ہے۔ سارنگی بجانے والے کا واقعہ لکھا ہے کہ آواز بہت اچھی تھی، ہر وقت گانا گا رہے ہیں، سارنگی بجا رہے ہیں، آواز ایسی کہ بچے، جوان، مرد، عورت ہر وقت گھیرے رہتے ہیں، کوئی حلوہ لا رہا، کوئی بریانی لا رہا، کوئی کباب لا رہا، پیسے برس رہے ہیں۔ لیکن جب بوڑھے ہو گئے، آواز خراب ہو گئی تو ساری دنیا ہٹ گئی، کیونکہ یہ سب تو گلا بیکار ہو گیا، جسے کہتے نہیں وہ پھٹا بانس ہے، اب تو کون قریب آنا اس کا، قدم قصہ ہو گیا اس کا۔ اب کوئی پوچھتا نہیں، یہاں تک کہ فاتح کی نوبت آ گئی، بھوکوں مرنے لگے، تب مدینے پاک کے قبرستان میں جا کر ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں لیٹ گئے اور اللہ کو اپنا بھجن سنانا شروع کر دیا، یعنی اپنا غم درد اللہ کے سامنے کہنے لگے کہ اللہ
جب میری آواز اچھی تھی تو آپ کے بندے مجھے حلوہ دیتے تھے اور سب مجھے گھیرے رہتے تھے. اب میری آواز خراب ہو گئی تو آپ کی مخلوق نے مجھ سے بے وفائی کی. میں ساری دنیا سے مایوس ہو کر اب آپ کے دروازے پر آ پڑا. اس قبرستان میں اب میں آپ کو اپنی آواز تو سناؤں گا. اگر بچے پر فالج گر جائے, لنگڑا لولا نہ ہو جائے, کیا ماں باپ اس کو رد نہیں کرتے؟ ہم نے کبھی نہیں سنا کسی ماں باپ نے لنگڑے لولے بچے کو پھینک دیا. جب ماں باپ اپنی اولاد کو فالج گر جائے, کچھ ہو جائے, اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. حالانکہ ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت اللہ نے ڈالی, تو بندہ کتنا ہی گنہگار ہو جائے اللہ پاک اس کو جو ہے نظر انداز نہیں فرماتے. بس وہ جب اس در پہ جاتا ہے تو اس کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے. فرمایا کہ بچے پر فالج گر جائے, لنگڑا لولا ہو, اندھا ہو, لیکن ماں باپ اس کو رد نہیں کرتے. کسی ماں باپ نے لنگڑے لوڑے بچے کو پھینک دیا ہو. آپ نے مجھے پیدا کیا, میری آواز کے خریدار آپ ہی ہو سکتے ہیں, لہذا آج آپ ہی کو سناؤں گا. آپ کی مرضی, چاہے تو جلا دیجئے یا قبر میں سلا دیجئے. میں تو پہلے ہی سے لیٹا ہوا ہوں, اگر آپ چاہیں تو بھوک سے روح نکال لیں. میں تو قبرستان ہی میں ہوں, میرے لیے کسی کو قبر بنانے کی بھی ضرورت نہیں. ایک واقعہ نقل کر دیا, اب آگے سننے کی بات ہے. اس کی اس آہوزاری پر اللہ پاک کا فضل کیسا متوجہ ہو گیا اس کے اوپر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دکھایا, اے عمر, میرا ایک بندہ قبرستان میں لیٹا ہوا ہے, گنہگار زندگی ہے, سارنگی لیے ہوئے, اور مجھے رو رو کے یاد کر رہا ہے. اس کو جا کے میرا سلام کہہ دیا. اللہ کی طرف سے سلام بہت بہت بڑی بات ہے اس کے لیے. میرا سلام کہیے اور بیت المال سے اس کا ماہانہ مقرر کر دیجیے, اور اس سے کہہ دیجیے اللہ نے تمہاری خراب آواز کو قبول کر لیا ہے, اور آئندہ سے تم کو بھیک مانگنے, گانے بجانے کی ضرورت نہیں ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر قبر کو جھانکا. جس قبر میں یہ لیٹے ہوئے تھے اس میں جھانکا تو یہ کانپنے لگے. حضرت عمر کا جلال, جب شیطان دیکھ کے گھبراتا تھا, راستہ چھوڑ دیتا تھا, تو ظاہر ہے وہ قبر میں لیٹا ہوا حضرت عمر کو دیکھا, اس کا حال ایک دم خراب ہونے لگا, اس کو کانپنے لگے. حضرت عمر کا روگ بہت تھا. حضرت عمر کے روگ کے سلسلے میں حضرت والا نے سنایا تھا, ایک مرتبہ حضرت عمر جا رہے تھے اور پیچھے صحابہ چل رہے تھے. اچانک پیچھے مڑ کے دیکھا تو صحابہ گھٹنے کے پر گر گئے. اتنی ہیبت تھی کہ برداشت نہیں کر سکتے اس کو, لہذا تیر چنگی سامنے لگا. حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ ڈرو مت, میں تمہارے لیے اللہ کا سلام اور پیغام لایا. تمہیں خدا تعالیٰ نے سلام کہلایا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ میں تمہارے لیے وظیفہ مقرر کر دوں, ہر مہینے تم کو سرکاری خزانے سے وظیفہ ملتا ہے. اب تم کوئی فکر مت کرو. تیر چنگی نے فوراً پتھر اٹھایا اور سب سے پہلے سارنگی توڑی. حضرت عمر کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور کہا, اے عمر گواہ رہنا, میں آج کی تاریخ سے کوئی نافرمانی نہیں کروں گا. جو اللہ مجھ جیسے ناپاک, روسیہ, بدکار, گانا بجانے والے پر اتنی رحمت کر سکتا ہے کہ آپ جیسے خلیفۃ المسلمین کو, ایسی مقدس شخصیت کو جس کے اسلام پر فرشتوں نے خوشیاں بنائی تھی, مجھ نالائق کے پاس بھیجا اور سلام کہلوا رہا ہے اور بیت المال سے میرے لیے وظیفہ بھی مقرر کر رہا ہے. میں ایسے اللہ کو کیسے ناراض کروں؟ بس بھائی بات یہی ہے, اللہ پاک کے دو حق ہیں. ایک حق ہے اللہ پاک کا کہ اللہ سے محبت سب سے زیادہ اور عظمت بھی سب سے زیادہ. پوری کائنات میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ اور عظمت بھی سب سے زیادہ. محبت کا تقاضا ہے محبوب کی ایک ایک اداؤں کو اپنانا, اطاعت کرنا, فرما برداری کرنا, یہ محبت کا حق ہے. اور عظمت کا حق ہے کہ نافرمانی نہ کی جائے, کیونکہ اس کا جلال جب آتا ہے
تو پھر کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا ہے۔ اس کے جلال کے آگے تو بڑے بڑے فرشتے اور بڑے بڑے انبیاء اور رسول جو ہمت بھی نہیں کچھ بات کر سکے، تو اس بنا پر ایسا کوئی کام کرنا جس سے اس کا غضب متوجہ ہو جائے، یہ اپنے آپ کو گویا برباد کرنے کا راستہ ہے۔ بس اللہ کے سامنے آہوزاری کرنا، رونا، گڑگڑانا، یہ عمل اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یہ چھوٹ گیا ہے، ہم ساری تدبیریں کرتے ہیں، لیکن یہ تدبیر کہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے تھوڑی دیر رو لیں اور گڑگڑا لیں، یہ نہیں ہو پاتا۔ اپنے دنیاوی کاموں کے لیے ہم جاتے ہیں حاکم حکام اور بڑے لوگوں کے پاس، ان کے پاس جا کے رو تک لیتے ہیں، آنسو بہا لیتے ہیں، حالانکہ ان کو تو جو کچھ ہے وہ اللہ ہی نے دے رکھا، جب چاہے لے لے اللہ ان سے۔ تو دنیا والوں کے سامنے رونا ہمارے لیے آسان، لیکن اللہ کے سامنے رونا نفس و شیطان نے اتنا برگلا دیا ہے کہ ہم کو موقع ہی نہیں دیتا ہے کہ ہم ان کے سامنے بیٹھ کے رو پائیں۔ اس لیے اپنے دوستوں سے بار بار کہتے رہتے ہیں کہ بھائی 24 گھنٹے میں کم سے کم 10 منٹ کا وقت، کم سے کم درجے کی بات ہے، 10 منٹ کا وقت ایسا نکال لیں ہم لوگ کہ بس ہم اور ہمارا اللہ، بس خالی رونا دھونا، آنسو بہانا، کچھ نہیں۔ بڑے بڑے جتنے بھی ملے ہیں، جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں، رونے دھونے ہی سے آگے بڑھ پائیں گے، بغیر اس کے کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بے انتہا پسند ہے۔ بعد اکابر کے بارے میں سنا ہے، اخیر شب میں اٹھا کرتے تھے، بس کچھ نہیں مانگتے تھے کہ اللہ معاف کر دیجیے، دار و قطار رو رہے ہیں، اللہ معاف کر دیجیے آپ، بس ہم کچھ نہیں چاہ رہا، معافی کر دیں ہمارے آپ۔ اور اس طرح مانگتے تھے کہ قریب میں بیٹھے ہوئے کو ترس آنے لگتا تھا، اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا شیخ ولی، اور اللہ کے سامنے کس طرح آہوزاری کر رہا، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے۔ ظاہر ہے جب وہ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں اور اللہ پاک ان کو نواز رہے ہیں، تو ہم جیسے گنہگاروں کو تو اور زیادہ رونا چاہیے، تاکہ اللہ پاک اپنی شان رحمت مغفرت فضل فرما کر کے ہمارے جرموں کو معاف فرما دے، اور اللہ پاک ایک نظر ڈال دے کہ ہم بھی کسی قابل ہو جائیں۔ اس لیے کہ اگر گناہوں سے توبہ تلافی نہیں کی ہم نے اور یوں ہی چلے گئے تو ظاہر سی بات ہے پھر اللہ پاک دھلائی کرے گا، وہ دھلائی بہت سخت ہوگی وہاں کی۔ اس سے بہتر تو یہی ہے کہ زندگی کے جو اوقات ہم کو ملے ہیں، ان اوقات میں تھوڑی دیر بیٹھ کر بس اللہ کے سامنے رونا، 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھ لی جائے، صرف 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھی۔ کل ہی میں نے عرض کیا تھا، اللہ کا عجیب معاملہ، دنیا کے حاکموں سے ملنے کے لیے ٹائم ہوتا ہے کہ اس ٹائم ملاقات ہوگی، آفس بند ہے، نہیں جا رہی، ملاقات ہو پا رہی، اور کبھی کبھی ٹائم کے وقت میں بھی صاحب کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، اب آپ موڈ کا جب جو پورے ہو سکتا ہے یہ مل نہیں دیا یا بیٹھے نہیں ہے، لیکن اللہ پاک کا جب معاملہ ہے 24 گھنٹے اس کا در کھلا ہوا ہے، اسی وقت نہ سوتا ہے نہ اٹھتا ہے، نہ اس وقت نیند آتی ہے، وہ تو پوری کائنات کا نظام چلا رہا، وہ کیسے سو سکتا ہے؟ اور اپنے بندوں کی فریاد ہر وقت سنتا ہے۔ ہاں شرط یہ ہے کوئی آدمی فریادی پہنچے تو، وہ پہنچتے ہی تو کیا بنے گا کام ہو جائے۔ اس لیے روزانہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھی جائے۔ بہت سارے گناہ ہم سے ایسے بھی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہے گناہ ہم کر رہے ہیں، معلوم ذہن میں آتا ہے کہ گناہ تو کی نہیں، کاہے کی توبہ کر لیں، اس لیے میں نے عرض کیا بہت سارے گناہ ایسے ہو گئے کہ گناہ ہو گیا پتہ ہی چل رہا گناہ ہم کر رہے ہیں، مریض ہیں بد پرہیزی کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں یہ بھی بد پرہیزی کی چیز ہے، کر رہا ہے بد پرہیزی، اسی طرح گناہ ہو گیا تو 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھ کے بس اللہ کے سامنے رونا، آہوزاری کرنا، آنسو بہانا، اللہ کو بے انتہا پسند ہے، بہت پسند ہے اللہ پاک کو۔ دو قطرے اللہ کو بہت پسند ہے، ایک تو وہ جو گنہگار کی آنکھوں سے ندامت کی اور نکل آتے ہیں، اللہ کو بے انتہا پسند ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں جس چہرے پر یہ بہے گا ہم اس کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے، جب چہرہ اللہ بچا لے گا تو جسم بھی بچا لے گا ہمارا۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ کے سامنے اگر صلاۃ التوبہ کا وقت نہیں تو یوں ہی بیٹھ جائے اور مانگنا شروع کر دے، اللہ سے روئے دھوئے، لیکن نماز پڑھ کے مانگے گا تو اس کی تاثیر بدل جائے گی۔ ایک دوسرے اس کا اہتمام رہے کہ گناہوں سے بچنے کی فکر رہے، جان بوجھ کے نہ کریں اس کام کو،
اور اگر ہو گیا تو فوراً بلا تاخیر توبہ کر دیں۔ تو اللہ سے لینے کا یہی راستہ ہے کہ اس کے سامنے بس ہاتھ پھیلا کر کے مانگ رہے ہیں کہ اللہ عنایت فرما دیجیے، آپ اللہ دے دیجیے آپ۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے مانگنے کا جب مسئلہ آتا ہے تو سوچتے ہیں ہماری دعا کیا قبول ہوگی۔ یہ بھی شیطان بہکانا ہے، یہ بھی شیطان بہکا دیتا ہے وہ، ارے بھائی اس در کے علاوہ کوئی اور در بھی تو نہیں، کہاں جائیں گے ہم تو یہی مانگیں گے ہم، چاہے ہماری دعا قبول ہو نہ ہو، ہم دعا کریں گے ہم، اور کسی کی دعا رد تو کرتے ہی نہیں، ہوتا دعا تو قبول ہی ہو جاتی ہے اس کے اندر۔ آج بھی بھائی وہی کل کی بات جو چل رہی تھی اسی کو عرض کیا، اللہ پاک ہم سب کو مانگنے والا بنا دے، خاص طور سے آخری شب میں اٹھ کر کے آہوزاری کرنے کے لیے اللہ قبول فرما دے۔